اب آئیے سورۃ البقرہ کی آیت 184 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ گنتی کے چند دن ہے۔ رمضان المبارک میں یا تو روزے 29 دن کے ہو گئے یا تو 30 دن کے، گنتی کے ہے، یا تو 29 دن ہو گئے یا تو 30 دن ہو گئے۔ اور اگر روزے 29 دن کے بھی ہوئے اور اگر 30ویں دن چاند نظر آ گیا یعنی 30ویں دن عید ہو گئی، تب کوئی انسان سوچے گا نا یار ایک روزہ ہمارا چلا گیا، اگر ایک روزہ اور رکھ لیتے تو ثواب مل جاتا، 30 ہو جاتے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر چاند 29 پر بھی نظر آئے گا تب بھی اللہ 30 روزوں کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی تو ہے نہیں نا، کہ اگر 30 روزے نہ بھی ہوئے 29 ہوئے تب بھی اللہ 30 ہی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے۔ آگے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بندے کو سہولت عطا کی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی میں مبتلا نہیں کیا بلکہ سہولت عطا کی۔ وہ جو میں ابھی ایام بیض کے روزوں کا ذکر کر رہا تھا نا، وہ اسلام مطلب وہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے وہ روزے رکھے جاتے تھے، مطلب جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو پہلے 3 روزے صحابہ رکھتے تھے۔ تو دراصل چونکہ وہ صحابہ کے لیے تو نیا تھا نا وہ سب۔ آج تو دیکھیں نا، ہم روزہ رکھتے تو ہم نے اپنے ماں باپ کو روزہ رکھتے دیکھا، بڑے بھائی بہنوں کو روزہ رکھتے دیکھا، تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ اچانک سے کوئی ایک چیز ہے جو ان کو کرنی ہے، انہوں نے نہ اپنے باپ دادا کو وہ کرتے دیکھا، تو اب اچانک سے ان کے لیے نیا تھا۔ تو اب رمضان کے 30 روزے فرض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 روزے تھے جو صحابہ رکھتے تھے، باقاعدہ طور پر یہ 3 روزوں کا حکم نہیں آیا قرآن مقدس میں۔ یہ 3 روزے جو میں آپ کو بتایا ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے، یہ 3 روزے رکھنے کا حکم باقاعدہ قرآن میں نہیں آیا، لیکن وہ صحابہ رکھا کرتے تھے، حضور کے حکم پر رکھا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں نبی جو چاہتے ہیں اللہ اس کو عبادت بنا دیا کرتا ہے، نبی کی جو رضا ہوتی ہے خدا اسے عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو بھلے ہی قرآن میں اس کا حکم نہ آیا ہو لیکن فضیلت اس کی بہت بڑی ہے ان 3 روزوں کی۔ تو اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر کوئی مسافر ہے، بیمار ہے، تو وہ اور دنوں میں یہ روزوں کو رکھے، یعنی اگر کوئی انسان ہے رمضان میں اگر بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری کہ اگر وہ روزے رکھے گا تو اس کو جان سے جانے کا خطرہ ہو یا اس کی بیماری کو بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تب ایسی صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ رمضان کا روزہ اگر ایسی بیماری ہے اس کی۔ اور دوسرا کہ جب عورتوں کے مخصوص دن آتے ہیں، خاص دن جب ان کے ہوتے ہیں ہر مہینے میں، تو ان دنوں میں بھی اگر وہ رمضان میں آ گئے تو ان کو تو روزہ رکھنے سے ہی اللہ نے منع کر دیا، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان گزر جانے کے بعد جب ان کے دن وہ مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر جب پاکی آئیں گی تب وہ روزے رکھیں گے۔ تو 3 لوگوں کو اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ ایک تو اگر عورتوں کے رمضان المبارک میں وہ خاص دن آ جاتے ہیں جن میں وہ ناپاک ہوتی ہے، اس دوران وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اللہ نے ان کو چھوٹ دیا۔ دوسرا اگر کوئی انسان بیمار ہو بہت زیادہ کہ اگر روزہ رکھیں گا تو مر جائے گا یا تو بیماری بڑھ جائیں گی، تب ایسی صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور تیسرا جو اللہ نے فرمایا او اعلی سفر، کہ اگر کوئی مسافر ہو، سفر میں ہو، تو جو مسافر ہوگا اس کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر وہ سفر میں ہے۔ لیکن سفر بھی کوئی ایسا نہیں کہ بھئی یہاں سے ناریگاؤں جانا ہے تو یہ سفر ہے ہمارا، یا یہاں سے پیٹن جانا ہے، یا یہاں سے چالیسگاؤں جانا ہے یہ سفر ہے، ایسا سفر نہیں، بلکہ سفر وہ ہونا چاہیے جو 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ہو۔ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا اگر وہ سفر ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس نے سحری کے پہلے سفر کا آغاز کر دیا ہو۔ روزہ کب چھوڑ سکتا ہے وہ؟ کہ جب اس نے سحری کے پہلے سفر کا آغاز کر دیا، اب اس کو جانا ہے صبح 12 بجے سفر کے لیے تو وہ روزہ چھوڑ دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر پہلے اس کو سفر کرنا ہے سحری کے پہلے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔
لیکن اگر اس کو 11-12 بجے جانا ہے تو پھر وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا اور پھر سفر کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو جو روزے کا ہے سفر مسافر کا ہے، دوسرا مریض کا ہے، اور تیسرا ان عورتوں کا ہے جن کے خاص ایام رمضان المبارک میں آ جاتے ہیں۔ ان تین لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ یہ روزہ اگر چھوڑ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہاں ان روزوں کا کفارہ ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہ فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، اور دنوں میں وہ یہ روزوں کو رکھے گا۔ اور اب اس کے اندر ایک اور دلچسپ چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے، سفر میں ہے، اور اگر اس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو اب اس کو رمضان کے بعد قضا کے طور پر ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن وہی اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دے تو اب اس کو رمضان کے بعد ایک روزہ نہیں بلکہ 60 روزے رکھنا پڑے گا، اور وہ 60 روزے بھی ایسے کہ ایک دن سے لے کر کے 60 دن تک مسلسل روزے رکھنا پڑے گا۔ اگر اس نے 58 روزے رکھ لیے اور ان 60واں روزہ چھوڑ دیا تو اب وہ 58 روزے نہیں گنے جائیں گے، پھر سے ایک سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے کبھی رمضان کے روزے جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا، اگر کوئی واقعی میں مجبوری ہے تو پھر چھوڑ سکتے ہیں، جیسے بتایا بیمار اور مسافر ہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو اور دنوں میں اس کی قضا تم کر لو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ اب جیسے مسافر ہے، بیمار ہے، کوئی بیمار انسان ہے کہ جو رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہی ہے، یا پھر اگر روزہ رکھیں گا تو اور بیمار ہو جائے گا، تو ایسا اگر کوئی انسان ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو پھر ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا پھر ایک مسکین کا کھانا اس کے لیے فدیہ ہے۔ فدیے کے طور پر ایک مسکین کا کھانا اس کو دینا ضروری ہے، یہ اس کے روزے کا کفارہ ہے اور یہ اس کا فدیہ ہے۔ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو دن بدن کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، دن بدن بیمار ہی ہوتا جا رہا ہے، یا پھر روزہ رکھیں گا تو بیمار ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں اللہ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی اور کہا ہے کہ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو ایک مسکین کا کھانا اس کو دینا ضروری ہے۔ اور یہ ایک مسکین کا کھانا کیا ہے؟ 200 کلو کو 10 گرام کم گیہوں جو ہے یہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ چاہے تو وہ گیہوں دے دے یا چاہے تو اس کا آٹا بنا کر کے دے دے، یا اتنی قیمت وہ کسی غریب مسکین کو دے دے، تو یہ اس کے ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ جہاں اللہ نے فرمایا ایک مسکین کا کھانا تم نے دینا ہے، اب اگر کوئی انسان ہے وہ طاقت رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، تب وہ انسان اگر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا نہیں بلکہ 2 مسکین کا کھانا دے گا تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ جتنا چاہے خرچ کرو، جتنا زیادہ خرچ کرو گے اتنا ثواب ملے گا، کہ یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بھلے ہی تم بیمار ہو، مسافر ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بھلے ہی ہم نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آسانی دی ہے، سہولت دی ہے، لیکن اگر پھر بھی تم روزہ رکھ سکتے ہو، روزہ رکھنے کی طاقت جمع کر سکتے ہو، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ روزے کے تو ویسے کتنے فائدے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو انسان کے جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں۔ روزے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور روزہ کیا اللہ کی ہر عبادت میں فائدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ویسے تو چھوڑ سکتے ہو مسافر اور مریض، لیکن اگر تم نے روزہ رکھا تو اس میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے۔